پانچوں دوستوں نے بیانات ریکارڈ کرا دی اور یقین جانیے اس بیانات کے اندر جتنا بڑا تضاد نکل کر سامنے آیا ہے، پولیس نے الگ زاویے سے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہے، کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ ان بیانات نے ہر ایک کا بیان دوسرے کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ ان پانچوں دوستوں نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جناب ہم اوپر چڑھے، اس دوران ہم بچھڑ گئے، ہمیں نہیں پتا چلا کہ تہا کہاں رہ گیا، ہم سارے بچھڑ گئے تھے، اس کے بعد ہم سارے مل گئے لیکن تہا ہمیں نہیں مل سکا۔ اسی دوران ہمارا ایک ساتھی، جو 5 دوستوں میں سے ایک ساتھی تھا، ایک بچہ تھا، وہ زخمی ہو گیا تھا، اس کو طبی امداد دی، ہم گھر واپس آ گئے اور 5 بجے ہم نے تہا کی والدہ کو کال کیا۔ پہلا بیان یہ دیا تھا۔ اب انہوں نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ جناب جب ہم ہل پر چڑھ رہے تھے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو پتھر پر چڑھ کر ہم نے آواز لگائی تہا کو، تو تہا نے رسپونڈ کیا۔ تہا نے بولا کہ یار میں مزید اوپر نہیں چڑھ سکتا، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ اور اسی دوران ان کا 5 میں سے ایک ساتھی جو ہے، طالب علم ہے، وہ زخمی ہو گیا تھا، تو وہاں پر رینجرز کا اہلکار آیا، انہوں نے طبی امداد دی، انہوں نے اس کی تصاویر بنوائی، ان کے نام پوچھے، ان کے ایڈریس پوچھے، ان سے پوچھا یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ تب ان 5 نے اس کو نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ چھٹا بندہ موجود ہے۔ چھٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب تہا کے معاملے میں تہا کی تفتیش کے دوران ایک بڑا انکشاف نکل کر سامنے آیا ہے۔ اس کے دوستوں نے بیانات ریکارڈ کرا دی اور یقین جانیے اس بیانات کے اندر اتنے بڑے بڑے تضاد نکل کر سامنے آئے ہیں کہ پولیس نے اس کیس کی تحقیقات الگ زاویے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب 6 دوست ہائیکنگ کے لیے گئے، ٹریل نمبر 5 پر گئے اور بچوں کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، بچے تھوڑے پکنک بنانے کے لیے چلے گئے تھے، اس میں سے 5 بچے واپس آ گئے اور چھٹا حادثاتی طور پر کھائی میں گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بچوں نے پہلے جو بیان ریکارڈ کرایا اس میں کہا کہ جناب ہمارے ایک دوست کے پیر پہ چوٹ لگ گئی تھی، وہاں پر ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ دلوائی اور اس کے بعد اب نیچے آ گئے، ہمیں لگا کہ تہا واپس چلا گیا ہوگا، ہمیں لگا کہ تہا واپس چلا گیا ہوگا اور اس کے بعد شام میں آ کے جب ہم نے اس کی والدہ کو فون کیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا، آپ ہی کے ساتھ اس کو واپس آنا ہے، تو پھر ہم پولیس کے ساتھ واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کیا ہوئی تھی، کیونکہ جو میرے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جنہوں نے ان کی طبی امداد کی تھی، 5 میں سے جو ایک دوست تھا جس کے پیروں پہ چوٹیں لگی تھیں، کچھ دیگر چوٹیں لگی تھیں، اس کو باقاعدہ طبی امداد دی جا رہی تھی، وہیں پر جو وہ اہلکار تھا ان کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ چھٹا بچہ بھی تھا۔ ان 5 دوستوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، ایک اور دوست بھی تھا، 15 سال کا تھا، جو کہ نیچے رہ گیا، جو کہ اوپر نہیں چڑھ پا رہا تھا اور واپس چلا گیا۔ اس کو نہیں بتایا گیا، اس رینجرز کے اہلکار کو نہیں بتایا گیا تھا کہ جناب یہ سب ہوا، لیکن دوسرے بیان میں یہ کہا جانے لگا کہ جناب ہم نے تو ان کو بتایا تھا اور پھر ہم نیچے اتر کر آ گئے۔ اب ایک بات سوچیے ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کے، وہ ایریا ایسا ہے کہ وہاں پر یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، خطرناک ترین تصور کیا جاتا ہے، اور اگر آپ پہلی بار ہائیکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہائیکنگ پراپر کر نہیں سکیں گے، مطلب آپ جتنے بھی صحت مند کیوں نہ ہو، آپ کی سانس پھولنی شروع ہو جائے گی، آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اور تہا ویسے بھی تھوڑا ہیلدی بچہ تھا، جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی والدہ نے کہا ہے کہ اپنے بیگ کے اندر اس نے جوسز رکھے تھے، چپس رکھے تھے، وہ کھانے پینے کا شوقین تھا، اور ان کا جو واٹس ایپ گروپ تھا اس کے اندر تہا کی والدہ بھی ایڈ تھیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ جناب تہا واپس گھر جا چکا ہے، اس گروپ کے اندر انہوں نے کچھ بھی بتایا نہیں، ان 5 دوستوں نے۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک دوست ان کا زخمی ہوتا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دلواتے ہیں، اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، گھر آ کے کھانا وانا کھاتے ہیں، نہانے دھونے کے بعد جب یہ فون کرتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ تہا تو گھر ہی نہیں آیا۔ پھر یہ بیان دوسرا دیتے ہیں کہ جب ہم اوپر چڑھے، 5 دوست یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر چڑھے، ہم نے اوپر چڑھ کے نیچے تہا سے پوچھا تو تہا نے کہا کہ یار بس میں مزید اوپر نہیں چڑھ سکتا، میں یہیں سے واپس جا رہا ہوں۔ ان 5 میں سے ایک دوست زخمی ہوا تھا، انہوں نے طبی امداد اس کو فراہم کرنے کے لیے ایک اہلکار کو بلایا، اہلکار کو بتایا کہ جناب، اہلکار نے پوچھا، تصویریں بنوائی ان کی باقاعدہ ایڈریس لیے، ان سے پوچھا کہ یہاں پر کیوں آئے ہو۔ اب آپ سوچئے وہ اہلکار اتنا کنسرن ان 5 بچوں کے لیے ہو سکتا ہے تو چھٹے بچے کے لیے نہیں ہوگا۔ ان کو یہ بات بتائی نہیں گئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور چھٹا دوست تھا جو کہ نیچے رہ گیا ہے اور نیچے سے واپس جا رہا ہے، ورنہ وہ اہلکار جا کے مدد کرتا اس کی، وہ اوپر نہیں چڑھ پا رہا تھا، وہ وہاں پر اسی لیے موجود ہوتے ہیں تاکہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی خوفناک قسم کا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ابھی 5 دوست نیچے اترتے ہیں، نیچے اترنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں ان 5 میں سے کسی ایک دوست کی تہا کے ساتھ لڑائی ہوئی، تہا کے ساتھ جھگڑا ہوا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جان بوجھ کے کچھ ایسا حادثہ کریٹ کیا گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دوستوں کے دوران
کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے جس میں ایک دوسرے کو دھکا بھی دے دیا جاتا ہے, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دی جاتی ہے, کبھی کبھی ہاتھ پائی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ صرف وقتی ہوتی ہے, اس کے اگلے دن وہ سارے پھر دوست بن جاتے ہیں. لیکن اسی چیز کے دوران اللہ نہ کر کے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ پانچوں دوست اس کو کور اپ کر رہے تھے؟ اب ان کی والدہ نے یہ بات بولی ہے کہ میرے بیٹے نے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لی. اب آپ سنیے ذرا, یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. ان کی والدہ نے کہا کہ جب جانے سے پہلے میں نے واٹس ایپ گروپ بنوایا, اس میں ایڈ تھی, باقی لوگ ایڈ تھے, اس نے بیگ کے اندر چپس رکھے, اس نے میرے عید کے کپڑے نکلوائے تھے, میرا یہ اکلوتا بچہ تھا. آپ سوچئے بچوں کو بڑے نازوں کے ساتھ پالا جاتا ہے, یہ تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا, اور بیٹا بھی اکلوتا ایسا جس کو باہر کی ہوا بہت کم لگنے دی گئی. اس کو بڑا آپ سمجھ لیں کہ برابر والی گلی میں نہیں جانے دینا, چھت پہ نہیں جانے دینا, آگے نہیں جانے دینا, اتنا اس کو کیئر کیا, اس کو اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے. ہوتے ہیں کچھ والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں, اس پہ کوئی بری بات نہیں ہوتی, وہ ان کا اکلوتا بچہ تھا. اس بچے کی جب لاش نکالی گئی, آپ یقین جانیے اس کے چہرہ اس طرح کا تھا کہ اس کی والدہ کو نہیں دکھایا جا سکتا تھا. اس کی والدہ نے کہا کہ جب مجھے بتایا گیا تو میں نے یقین نہیں کیا. میں نے کہا جب تک میں اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گی میں اس بات پر یقین نہیں کروں گی کہ ایسا ہوا ہے. پھر دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں, جب اس بچے کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں, ان کے گھر کے اندر لوگ موجود تھے. یار ان پانچوں دوستوں کے والدین کا کیا فرض بنتا تھا کہ کیا جا کے پرسہ نہیں دینا چاہیے تھا ان کو؟ کیا ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو دلاسا نہیں دینا چاہیے تھا؟ لیکن کوئی نہیں کیا. ان پانچوں دوستوں میں سے کوئی نہیں گیا. انہوں نے بیانات تو اپنے ریکارڈ کرا دی. پہلے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بچھڑ کہاں گیا تھا, یہ ہمارا دوست تھا, کہاں بچھڑ گیا ہمیں نہیں پتہ چلا. لیکن جب پولیس کے پاس بیان ریکارڈ کرایا تو انہوں نے کہا ہم اوپر چڑھے ہل پر, اور ہل پر چڑھنے کے بعد ہم نے نیچے آواز لگائی. تہا اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن تہا نے ریٹرن میں ہمیں بولا کہ میں یار بہت تھک گیا ہوں, میں اوپر نہیں چڑھ سکتا, میں نیچے واپس جا رہا ہوں. اسی دوران ان کو اہلکار ملتا ہے, اہلکار ان کو طبی امداد دیتا ہے کیونکہ ایک بچے کے چوٹیں لگ چکی ہوتی ہیں. یہی بات بولتے ہیں کہ ہم نے اس اہلکار کو بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ چھٹا بچہ موجود تھا. لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اس اہلکار کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چھٹا بچہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا. اس کو لگا کہ شاید پانچوں بچے تھے. یہ بات اس کو مینشن کی ہی نہیں گئی, اس کو بتائی ہی نہیں گئی. اب آپ سوچئے کتنا بڑا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہوا. کیا واقعی میں کسی کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر بڑی دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں, جہاں سے اس کی لاش ملی ہے, جہاں سے اس کی لاش ملی, وہاں پہ تو وہ گیا ہی نہیں تھا. وہاں پہ وہ گیا ہی نہیں تھا, وہ ہائیکنگ والا راستہ ہی نہیں ہے وہ جہاں سے اس کی لاش ملی ہے. یہ تمام چیزوں کی اب تحقیقات ہو رہی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جو اپڈیٹ ہوں آپ کو سب سے پہلے اس بارے میں آگاہ کروں. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.